بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین، اس وقت کچھ سسٹم کے ٹاؤٹ ایک ماحول سرگرم تھا اور وہ یہ خبریں پھیلا رہے تھے کہ پاکستان میں ایمرجنسی یا پھر مارشل لا لگا دیا جائے گا، اور یہی بات قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے ججز کو کہی کہ اگر مجھے ایکسٹینشن نہیں ملتی تو مارشل لا پاکستان میں نافذ کر دیا جائے گا۔ تو جناب کچھ ایک بڑی خبر آ گئی ہے اور ایک بہت بڑا فیصلہ، غیر معمولی فیصلہ اسلام آباد کے ڈرائنگ رومز میں، بند کمروں میں ایک بہت بڑی بیٹھک میں یہ بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت ملک بھر میں ایمرجنسی لگنے جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ جناب ہو چکا ہے، اعلان کہاں سے ہوگا، اگلے 24-48 گھنٹوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، یہ اہم ترین تفصیلات ہیں جو میں آپ کے سامنے جناب آج کے اس ویلاگ میں جو ہے وہ رکھوں گا۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی پی سی او کے تحت حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے جناب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ پی سی او کو تسلیم کر لیں گے، ایمرجنسی کو تسلیم کر لیں گے۔ یہ اس حوالے سے ایکسکلوسیو خبریں جو آپ کے سامنے آج کے اس ویلاگ میں رکھنی ہے۔ اور پھر 24 گھنٹوں کے بعد جی ایچ کیو نے بھی اپنا گرین سگنل دے دیا ہے، عمران خان سے رابطے تیز کر دیے گئے ہیں اور پھر عمران خان سے صلح کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ اہم ترین تفصیلات رکھوں گا، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے اہم ترین خبریں وہ آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ آج اسد عمر صاحب نے جو ہے وہ ایک اہم ترین گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مریم نواز کے عدلیہ کے بارے توہین آمیز الفاظ ایک قسم کی دھمکی تھی، جو انہوں نے اپنی تقریر میں ججز کو دھمکیاں دی تھیں، وہ بات کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے مطالبہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا جائے۔ مریم نواز شاید سمجھ رہی ہیں کہ عدلیہ اس کے ماتحت اور وہ اس ملک کی بادشاہ ہیں، اور میں عام طور پر ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مریم نواز جو ہیں وہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنی ہوئی ہیں، جس طرح کی وہ آج کل گفتگو کرتی ہیں، جس طرح سے وہ دھمکیاں دیتی ہیں۔ اور پھر اسد قیصر نے جو ہے وہ کہا کہ مریم نواز جو ہے وہ دھمکیاں دے رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مریم نواز جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جس طرح کی بات کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہے اور اس پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا۔ پھر پی ٹی آئی کے دفتر پر کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا، سیکٹری اطلاعات اور ملازمین کو گرفتار کیا گیا، عمران خان، بشرا بی بی اور اسیران کو رہا کیا جائے، حکومت اوچھے ہٹکندوں سے باز نہ آئی تو ہڑتال کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے گا، حکومت ہوش کے ناخن لے اور عوامی مسائل کی طرف جو ہے وہ توجہ دے۔ اور پھر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب صاحب جو ہیں وہ پھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ آج پی ٹی آئی کا بھوک ہڑتالی کیمپ لگا ہوا ہے پارلیمنٹ کے باہر۔ تو عمر ایوب صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے الزام عائد کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں وزیر داخلہ اور وزیر اطلاعات کی ترجمانی کی ہے۔ پریس کانفرنس فارم 47 کی حکومت کو سہارا دینے کے لیے تھی۔ شہباز شریف اور مریم نواز کی حکومت کشتی میں اتنا پانی آ چکا کہ ڈوبنے سے بچانا ناممکن ہو چکا ہے، عوامی عدالت میں بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ ملک میں افراط زر کی لہر جاری ہے، مہنگائی کی لہر اس شدت کی ہے کہ محنت کش کا جینا مشکل ہو چکا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں امن ہونا چاہیے، ہمارا بھوک ہڑتالی کیمپ اس کے خلاف ہے، اس کا حصول اس وقت تک ہوگا جب تک شہباز شریف کی فارم 47 کی حکومت مستعفی ہو کر آزادانہ انتخابات نہیں کروا لیتے۔ یہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے مطالبہ کر دیا گیا ہے، اور تحریک تحفظ عین کی پلیٹ فارم پر بھی تمام جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت مستعفی ہو جائے، ملک میں آزادانہ منصفانہ انتخابات ہوں اور پاکستان کو اس جو ہے وہ بحران سے نکالا جائے۔ اور وہ انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پاک فوج کی ترجمانی نہیں کی، وہ وزیر اطلاعات اور پھر جو ہے وزیر داخلہ کی ترجمانی کر رہے تھے، اور انہوں نے خود کو وفاقی وزیر کے طور پر پروموٹ کر لیا ہے۔ اور وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ حکومت کو سہارا دینے کے لیے جو ہے وہ کروائی گئی تھی۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر جناب یہ الزام عائد کر رہی ہے۔ اب آ جائیں کہ جناب ایمرجنسی لگانے کا ایک بہت بڑا فیصلہ ہو چکا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ کیا پی سی او کے تحت حلف اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو میں آپ کے سامنے آج یہ بریک کرنے جا رہا ہوں۔ جناب اگر آپ پی ٹی آئی کے اوپر بین کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی، یا تارڑ نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کا پورا پس منظر میں آپ کے سامنے اپنے ویلاگس میں جو ہے وہ رکھ چکا ہوں۔ اب 12 جولائی کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اب اگر آپ اس شارٹ آرڈر کو پڑھیں تو کوئی مائی کا لال پی ٹی آئی کو بین نہیں کر سکتا۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ تسلیم کر لی ہے، تو آپ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی کیسے لگائیں گے؟ اب انہوں نے ایک نیا جو ہے وہ طریقہ واردات ڈالا کہ پی ٹی آئی کے دفتر پر چھاپا مارتے ہیں،
रऊफ हसन को गिरफ्तार करते हैं और फिर मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया जाता है कि वो जो है वो उनके पास कुछ सोशल मीडिया डिवाइसेज हैं और वहाँ से बैठकर वो बैन अल-अक़वामी एजेंडे पर यहूदी लॉबी के साथ मिलकर जो है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपकी 12-13 मुलाजमीन उनको अगवा किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया। वो बेचारे जनाब कोई दिहाड़ीदार तबके हैं, वो 15,000 20,000 के ऊपर नौकरी कर रहे थे। आपने उनके घर जो है वो उजाड़ के रखते हैं। खुदा का वास्ता है, खुदा का खौफ करें, खुदा के कहर से डरें कि आप सिर्फ आपने एक शख्स से बदला लेना है और आपने पूरे पाकिस्तानियों के लिए ये जो पाकिस्तान है, जो अवाम के लिए पाकिस्तान है, इसको आपने फ़लस्तीन बना दिया, इसको आपने इजराइल बना दिया। आप हमारे लिए इसराइली यहूदी हैं, हम आपके लिए फ़लस्तीनी मुसलमान बने हुए हैं और आप नबी की उम्मत के ऊपर जो इस तरह का जुल्म करें। खुदा का वास्ते हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इस मुल्क के ऊपर जो है रहम करें, अपने ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर रहम करें। क्या आप इस मुल्क के साथ करना क्या चाह रहे हैं कि आपने एक शख्स से नफरत की बिना पर आपने पूरे मुल्क का सत्यानाश कर दिया है। आप आम शहरियों को घरों से उठाते हैं, आप मारते हैं, पीटते हैं, तशद्दुद करते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर आप इस तरह की सूरत-ए-हाल बना रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जो है वो बैन नहीं हो रही, एक चीज़ हुई। और फिर जर्नलिस्ट भी बात नहीं आ रहे। आज़ाद सैयद साहब ने भी उसके जरिए भी एक पैगाम पहुँचाया गया जर्नलिस्ट है, उन्होंने कहा कि फिर जब PCO या इमरजेंसी लगेगा ना, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जरिए, लाहौर हाई कोर्ट के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जरिए सबसे पहले हमने इनको गिरफ्तार करना है। ये फैसला हुआ। आज़ाद सैयद साहब ने जनाब की खबर दी। अब मेरे पास जो खबर है, जो मेरे ज़राए इस वक्त कन्फर्म कर रहे हैं मुबैना तौर पर कि अब पार्लियामेंट से एमरजेंसी जो है उसको मंजूर करवाया जाएगा। कानूनी तौर पर सदर जो है वो एमरजेंसी नाफिज करता है। सदर पाकिस्तान क्या एमरजेंसी नाफिज करेंगे? आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो तो एमरजेंसी के खिलाफ थे। क्या वो जनाब एमरजेंसी नाफिज करेंगे? और अगर वो एमरजेंसी नाफिज करते हैं तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उसकी तौसीक करनी होती है कि हाँ ठीक है, आपने जो एमरजेंसी लगा दी है वो बिल्कुल ठीक है, हम उसको मंजूर करते हैं और PCO जो है वो आ रहा है। अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा होगा और पहली दफ़ा आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई भी हुकूमत अपनी ही हुकूमत के खिलाफ जो है वो एमरजेंसी लगा रही है और हुकूमत चाहती है कि जनाब हमें इस दलदल से निकाल दें और इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट कंट्रोल आकर जो है वो संभाल लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीफ जस्टिस कासिम फारिदी साहब PCO के तहत जो है हल्फ उठाएंगे, क्योंकि वो तो अपने जजेस को यही बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं कि अगर मुझे एक्सटेंशन नहीं मिलती तो मार्शल लग जाएगा और मैं मार्शल रोक कर बैठा हूँ और फिर आप सारे लोग जो हैं गिरफ्तार हो जाएंगे। इंडायरेक्टली उनका कहने का मकसद ये। सवाल ये बनता है कि क्या चीफ जस्टिस कासिम फारिदी साहब जो हैं वो एक्सटेंशन PCO पर के ऊपर जो है हल्फ ले लेंगे? क्या वो PCO को चीफ जस्टिस बन जाएंगे? ये बड़ा अहम तीन सवाल है। और एडहॉक जजेस को तैनात करने का भी मामला अगर आप संजय डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये सूरत-ए-हाल किस जानिब जो है वो जा रही है। क्योंकि अगर PTA के ऊपर पाबंदी नहीं लगती, इमरान खान के हाथ नहीं आ रहे, इमरान खान को फिक्स करना एक बहुत बड़ा मसला है। तो जनाब अब मामला ये है कि ज़रदारी साहब ने कहा कि आप PTA के ऊपर पाबंदी ना लगाएं, जो मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया। आप इमरान खान पर सजाए मौत, उम्र कैद, संगीन गद्दारी और बगावत का मुकदमा करते हैं और ये मुकदमा फौजी अदालत के अंदर चलाएं। इमरान खान साहब को डेरा जेल से निकाल कर किसी खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दें और फिर काजी को एक्सटेंशन दे दें। आपको यूँ जो है वो जनाब इस तरह से आपको एमरजेंसी या PCO जो है वो नहीं लगानी पड़ेगी। लेकिन ये काम करना भी इतना आसान नहीं है कि एक पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर और फिर आपको बैन अक़वामी प्रेशर जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। आज भी बरतानवी पार्लियामेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है वो भी आपके सामने। अब फिर यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी बार बार इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रही है। तो फिर आप दुनिया को कैसे संभालेंगे? ऑलरेडी चाइना, रशिया, सऊदी अरब या आपके साथ नहीं खड़े हुए या आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है कि हमारे मुल्क में पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ गई है कि वो हमारे मुल्क में आने को जनाब तैयार नहीं है। अब दूसरी खबर की जाने बढ़ते हैं कि 24 घंटों के बाद जनाब GHQ ने ग्रीन सिग्नल दिया और इमरान खान से सुलह की कोशिशें जनाब तेज़ कर दी गई हैं। एक जाने तो DCISPR की जो 24 घंटे पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपने सुन ली। वो हमेशा से 1.5 साल हो गया, 9 मई का तज़किरा तो फ़र्ज़ बन गया है, जैसे आप फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं वो सारा कुछ करना फ़र्ज़ है। तो फिर इमरान खान के ख़िलाफ़ वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो जनाब अब इमरान खान और हुकूमत जो है उनके लिए, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हैंडल्स के लिए एक डरावना ख्वाब जो है वो जनाब बने हुए हैं। और एक तरफ ये कहते हैं इमरान खान पर आर्टिकल 6 सज़ाए मौत लगा देंगे और दूसरे ही दिन जनाब ये इमरान खान के पाँव पड़ जाते हैं, उनसे डील मांगते हैं कि डील ले लें। 3-4 मरतबा इमरान खान को डील ऑफर हुई, खान साहब ने जो है उसको जनाब मुस्तरद कर दिया। अब ये डील क्यों ऑफर मांग रहे हैं कि इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए, हमें मसला नहीं। इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो वो कंट्रोल्ड हो, हमारे लोगों के ऊपर जो है वो हाथ ना डाले, हमें जनाब सजाएं ना दे, हमें जेलों के अंदर ना डाले। अब ये मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मैं इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहा हूँ कि वो लोग भी ये सोचते हैं कि इमरान खान हमारे खिलाफ आकर फिर कार्रवाई शुरू कर देगा और फिर ये गेम सबके हाथ से जो है वो निकल जाएगी। अब ज़राए बताते हैं, PTA के करीबी लोग ये बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार ग्रीन सिग्नल दिया और इमरान खान भी माफ करने को इस वक्त तैयार हैं, वो भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। लेकिन एक मामले के ऊपर जो है वो सींग फंस गए।
سنگھ کہاں پھنستے ہیں؟ جناب سہیل بڑائی جو ہے وہ ایک کالم لکھتے ہیں اور وہ کالم بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ سہیل بڑائی صاحب غیر سرکاری طور پر جناب وہ ایک جی ایس یو کے ترجمان کے طور پر وہ دیکھے جاتے ہیں، تو انہوں نے ایک خاص اور عام جو ہے وہ اس کے نام سے ایک کالم لکھا، یعنی کہ خاص پاکستان کی مقتدرہ اسٹیبلشمنٹ، عام پاکستان کی عوام جو ہے ان کو وہ بیسیکلی بلانے کی بات کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کی عوام کیا کہتی ہے، یعنی عمران خان کیا کہتے ہیں، وہ ان کے وہ کال سہیل بڑائی کا جو کالم عام، اس کے ساتھ عوام کی طاقت ہے، اسے روحانی پشت پناہی بھی حاصل ہے، وہ دیانتدار ہے، کرپشن سے دور اور پاک صاف ہے، اسے فوج کی سیاست کا علم نہیں تھا، وہ ملا ہی جنرل فیض حمید سے تھا اس لیے اسے لانا چاہتا تھا، وہ بزدار کے بارے میں جان گیا تھا اس لیے وہ پرویز لائی کو لایا تھا، خاص کہتا ہے کہ وہ ناقابل اعتبار اور نالائق ہے، اسے راستہ دینا خودکشی ہوگی۔ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے کہ اگر ہم نے عمران خان کو کوئی راستہ دے دیا تو ہم خودکشی کر لیں گے اور پھر وہ ہمیں جناب جو ہے وہ ہٹا دے گا، وہ پھر ہماری منجی ٹھوک دے گا۔ اب عام کیا کہتے ہیں، عمران خان کیا کہتے ہیں، اس کا راستہ عوام آئین اور عدلیہ بنائے گی، خاص کہتی ہے لیٹس سی، اصل فیصلے طاقت ہی کرتی ہے، طاقت ہمارے ہاتھ میں، عوام جمہور جو ہے وہ طاقت نہیں ہے، فیصلہ ہم نہیں کرنا۔ یہ جناب سہیل بڑائی صاحب جو ہیں وہ کمپنی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا پیغام غیر سرکاری طور پر جو ہے وہ لا رہے ہیں۔ اور پھر عام کیا کہتے ہیں، عمران خان کیا کہتا ہے کہ عوام نے 8 فروری کو اپنا فیصلہ سنا دیا، اب قبولیت آڑے ہے، مقبولیت تو خان کی ہے، اب قبولیت آڑے آ گئی ہے، اور اگر ایسا چلا تو عدلیہ جو ہے وہ قبولیت کے بت کو توڑ دے گی، عدلیہ سے عمران خان واپس آئے، اور یہی وجہ ہے کہ ججز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایمرجنسی جو ہے یا پی سی او لایا جا رہا ہے۔ عمران خان کی بات کریں، ماحول بدل چکا ہے، اب خاص کیا جواب دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کیا جواب دیتی ہے کہ عوام کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر عمران خان کو اقتدار میں لایا گیا تو معیشت جو ہے وہ ڈوب جائے گی، آگے کون سا پاکستان میں دودھ کنارے بہ رہی ہیں۔ عمران خان کے دور میں 6% ملک ترقی کر رہا تھا، آپ نے ملک کو ڈیفالٹ کر دیا۔ اب یہ سیدھا بتائیں کہ عمران خان جب آئے گا ہمیں چوک چوہوں پر پھانسیاں دے گا، وہ ہمارے اوپر آرٹیکل 6 لگا گا جو آپ نے اس ملک کے ساتھ قوم کے ساتھ غداری کی۔ انہوں نے کہا عمران خان جو ہے وہ آئی ایم ایف کو سمجھا کر لیٹ گیا تھا، اور پہلے 35-40 سالوں سے آپ جو ہیں وہ آئی ایم ایف کے پاس جا کر قرض نہیں لے رہے تھے، اگر آپ نہیں قرض لے رہے تھے بتا دیں، پھر ہم عمران خان جو ہے وہ عوام اس کا گریبان پکڑے گی کہ آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا تھا، اور انتقام کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا، گورننس کا بیڑا غرق ہو جائے گا اور میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جائے گا۔ شرم آنی چاہیے سہیل بھائی صاحب کو کہ میڈیا کا گلا گھونٹ دیا جائے گا کہ عمران خان کے دور میں مجھے بتائیں کتنے صحافی جو ہیں وہ لاپتہ ہوئے تھے، مطیرہ جان کا لاپتہ کیس ہوا، وہ اغوا ہوئے تو عمران خان صاحب نے فوری طور پر کابینہ کا اجلاس بلایا اور ان کو بازیاب کروانے کے لیے جو ہے انہوں نے فوری طور پر اقدامات اٹھائے تھے۔ جیسے یہ رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، مجھے اٹھا کر بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر آپ لوگوں نے نشان عبرت بنانے کی کوشش کی۔ شرم آنی چاہیے سہیل بڑائی صاحب، میرے جیسے بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا، اغوا کیا گیا، عمران ریاض کا حال آپ نے دیکھا، ارشد شریف شہید کر دیا گیا، اور بہت سارے صحافی جن کے ساتھ یہ ظلم اور تربیت کی انتہا کرتے گئی، موہت پیرزادہ، صابر شاکر، سب ملک سے چلے گئے کیونکہ ان کی جانوں کا خطرہ تھا۔ شرم آنی چاہیے، لیکن جناب یہ عمران خان کو میسج پہنچایا گیا کہ اگر آپ یہ کر لیں گے پھر ہم آپ کے ساتھ یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور سنگا بناسمی ہر خیال آنے کے بعد پاکستان زندہ باد۔